کروں رب کے نام سے ابتدا جو ہے خالق ارض و سما، یہ خدا سے میری ہے دعا تجھ پہ نہ آئے کوئی وبا۔ وہ میرا خدا تجھے بخت دے، تجھے تخت دے، تجھے تاج دے، تجھے حکمتوں کے سراغ دے، تجھے نور کے وہ چراغ دے۔ تو بنے جو نور کا بادشاہ اور علم بانٹے خیرات میں، تیرے وہ بھی سجدے قبول ہوں جو قضا ہوئے ہوں حیات میں۔ تیرا علم شہرا عام ہو، سبھی دنیا تیری غلام ہو، سبھی تجھ سے سیکھیں زندگی، یوں تو زندگی کا امام ہو۔ جو تلاش حق میں سفر کریں، تجھے ایسے مولا پاؤں دے، تجھے دھوپ کی نہ نظر لگے، تجھے بادلوں کی وہ چھاؤں دے۔ تیرے چمن کے پھول کھلے رہیں، تیرے زخم سارے سلے رہیں، تجھے دشمنوں سے بچاؤ میں تیرے اپنے سارے ملے رہیں۔ میرے دوستوں کی یہ محفلیں سبھی محفلوں پہ سلام ہو، یہ نصیر کا جو کلام ہے سبھی دوستوں کے نام ہو۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بہار رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد نصیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں فیضان رضا پروڈکشن کی رمضان ٹرانسمیشن بہار رمضان۔ ناظرین کرام، ہمارا سلسلہ ٹرانسمیشن کا جاری ہے۔ اس کے اندر ہم ایک شخصیت کا تعارف کرواتے ہیں اور اس کے بعد اس شخصیت کے بارے میں مزید جو ہے علامہ صاحب اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ لیکن آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ روٹین سے ہٹ کر ڈیفرنٹ ہے۔ اس کے اندر آج کے پروگرام کے اندر جو ہے یہ کوئی شخصیت نہیں ہے، بلکہ آج ہم کسی اور حوالے سے اپنے ناظرین کو معلومات دیں گے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ میں پہلے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ عجائبات قرآن ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی عز و جل کا وہ کلام پاک ہے کہ جس کو پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، باوضو چھونا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت، اس پر عمل کرنا تمام عبادتوں کی اصل عبادت ہے۔ یہ قرآن مجید اس حوالے سے بھی ہماری امت کے لیے، ہم سب کے لیے اہم ہے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو چومتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے آج ہم سنیں گے کہ قرآن کے اعجازات کیا ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے بے شمار اعجازات ہیں۔ ایک میں واقعہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد ہمارے علامہ صاحب اس پر روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین کرام، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، اس وقت شاعری کا ہر طرف دورہ تھا۔ بڑے بڑے خطباء تھے، بڑے بڑے شاعر تھے، بلکہ بعض کتابوں میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ ایک ایک شاعر جو ہے وہ حروف تہجی کے ایک ایک ورڈ کے بدلے، ایک ایک حرف کے بدلے 100 لمبی نظمیں سنا سکتا تھا، اور جو قطعات تھے ان کی تعداد اس کے علاوہ تھی۔ حافظے کے حوالے سے بہت زیادہ مضبوط لوگ تھے یہ عرب لوگ۔ کئی خطیبوں کے منظوم خطبے ان کو زبانی یاد تھے۔ جب قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات لگائے اس میں یہ بھی تھا کہ یہ پیغمبر نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ ایک شاعر ہے، کہ یہ شاعری گھڑ لیتا ہے اور ہمیں سنا دیتا ہے۔ انہوں نے، بعض نے تو شروع میں شاعری کی بڑی تعریف کی کہ یہ شاعری ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ کلام مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو جب سورہ کوثر نازل ہوئی، اس وقت قرآن کا ایک بہت بڑا اعجاز سامنے آیا، بہت بڑا معجزہ سامنے آیا۔ اس کی 3 آیات ہیں۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ عرب کے اندر رباعی 4 مصروں کا رواج تھا۔ 3 مصروں پر مشتمل جو شاعری ہوتی ہے اس کو تسلیث کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 مصروں والی، یعنی ان کے نزدیک یہ 3 مصروں والی، ویسے تو 3 آیات ہیں، پہلی مرتبہ انہوں نے ایک نظم دیکھی جس کے اندر مکمل مضمون، مکمل ہر چیز تھی، تو وہ بڑے حیران ہوئے۔
تو عرب کے اندر کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا شاعر تھا جو کہ اپنی زبان دانی کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنی زبان کو سیو رکھنے کے لیے ایک غار میں رہا کرتا تھا۔ وہ باہر اس لیے نہیں نکلتا تھا کہ دوسری زبانوں کے لفظ اس کی خالص عربی میں شامل ہوں گے اور اس کی زبان جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں آیات کو لکھا، اس شخص کے پاس چلے گئے۔ وہ شخص جو ہے وہ شاعری کے والے سے بڑا ماہر سمجھا جاتا تھا، بلکہ اس کے علاوہ بھی ایک واقعہ ہے، وہ بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ تو اس صحابی رسول نے یہ 3 آیات لکھی اور غار کے دہانے پر رکھ دی کہ جناب اس کا چوتھا مصرع دے دیجئے۔ اس نے اس کا چوتھا مصرع جو دیا وہ سنے، اس نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جو چوتھا مصرع اس نے دیا وہ یہ تھا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو لیا، اور ایک عرب کے اندر شاعر آتا تھا، وہ بھی بڑے مضبوط حافظے کا مالک تھا، وہ گھوڑے پر سوار چلتے چلتے اگلا مصرع دے دیتا تھا۔ مثلا شعر کا ایک مصرع کہا ہے اس کے سامنے، تو وہ دوسرا مصرع اپنے پاس سے دے دیتا، اور وہ مکمل بحر اور ہر چیز کے اصولوں، شاعری کے اصولوں پر مکمل اترتا ہوتا تھا۔ تو چونکہ عرب میں 4 مصروں کی رباعی کا ہی رواج تھا، 3 مصروں والی نظم نہیں تھی، تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطلب آیت لی، یہ صورت لی، اور اس کا انتظار کیا۔ وہ جہاں سے گزرتا تھا وہاں پہ راستے میں کھڑے ہو گئے، انہوں نے یہ کلام سنایا، انا اعطیناک الکوثر۔ اس صحابی نے اس شاعر کو سنایا کہ چوتھا مصرع جناب دے دیجیے، آپ گھوڑے پر چلتے چلتے چوتھا مصرع دے دیتے ہیں، دوسرا مصرع دے دیتے ہیں، بڑے عظیم قسم کے آپ شاعر مانے جاتے ہیں، عربوں میں آپ کا ایک نام ہے، ایک روب ہے، شاعری کے حوالے سے ایک دبدبہ ہے۔ تو انہوں نے سنایا کہ انا اعطینا، صحابی رسول سناتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس گھوڑے والے نے بھی چوتھا مصرع یہی دیا، ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس سورہ مبارکہ کو خانہ کعبہ کے اندر بھی جو ہے وہ بھی لکھ کے لٹکایا گیا کہ اس کی طرح کا کوئی اعجاز لے کر آئیں، اس کی طرح کی کوئی مثال لے کر آئیں۔ کفار کوئی اس کی مثال نہیں لے کر آئے، اور کئیوں نے اس کو دیکھتے ہوئے اسلام قبول کر لیا تھا کہ یہ واقعی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ ناظرین کرام، اس کلام ربانی کے حوالے سے آج انشاءاللہ تعالی ہمارا پروگرام ہے، اسی حوالے سے ہم سنتے ہیں۔ تو ہم نے آج کلام اللہ پر بات کرنے کے لیے دعوت دے رکھی ہے علامہ فیض الرحمان خان صاحب کو۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پاس تشریف لائے، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ جزاک بہت شکریہ سر۔ سر ہمارے ناظرین کو قرآن مجید کے تعارف کے حوالے سے ابتدائی ذرا جو ہے وہ بتائیے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مشکور ہوں فیضان رضا پروڈکشن کی ساری ٹیم کا کہ جنہوں نے اس خوبصورت رمضان ٹرانسمیشن بہار رمضان کے حوالے سے جس کا انعقاد کیا۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ٹاپک آپ نے لیا۔ ہماری کوئی بساط نہیں ہے کہ ہم کلام اللہ کے اوپر گفتگو کریں، بات وہی ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے ایک بڑھیا آ گئی تھی، سبحان اللہ، اور ارادہ یہ تھا کہ میرا نام بھی خریداروں میں شامل ہو جائے گا۔ بے شک، تو ہماری کوئی مجال نہیں ہے کہ ہم کلام اللہ کے اوپر بات کریں، ہاں کر اس لیے رہے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے کلام کے ساتھ جو کلام کرنے والے تھے، یہ اللہ رب العزت کی کلام کی جو عجائبات ہیں یا جو اعجازات ہیں، ان میں اس بندہ گناہگار کا نام بھی آ جائے گا۔ آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں۔ یہ جو قرآن مجید ہے، اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ لا رائب ہے، اس کے اندر نہ کوئی شک ہے، اس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جی بالکل، آپ نے بڑی خوبصورت مثالیں دی ہیں، اور یوں سمجھیں کہ یہ جو کتاب ہے بندہ رب کے ساتھ اس کتاب کے اندر ہم کلام ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے
کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں خالق کائنات کے لیے ہیں، تو رب کی بارگاہ سے جواب آتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ سبحان اللہ، یعنی اس انداز میں یہ رب کے ساتھ ہم کلام ہونا ہے۔ قرآن جو ہے یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، اور بندہ جس سے ہم کلام ہوتا ہے اس حساب سے اس کا رتبہ جو ہے، اس کی جو ویلیو ہے، اس کا ادراک ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دے کر اپنی بات آپ احباب کے سامنے رکھوں گا کہ نوشیروان ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، ایران کا، اور بہت بڑا عادل بادشاہ تھا۔ جب بھی نوشیروان کا نام آتا ہے تو عدل کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ تو ایک عام آدمی جو عرب کا آدمی تھا وہ اس کے ساتھ ملنے کے لیے گیا۔ جب ملنے کے لیے گیا، باہر دربانوں نے پوچھا کہ بھئی تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا میں ایک سادہ سا عرب ہوں، میں ایک عربی ہوں، سادہ سا، میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی وقت نہیں، میری کوئی جان نہیں، میری کوئی پہچان نہیں، میرا کوئی تعارف نہیں، میں بڑا نام نہیں رکھتا، چھوٹا سا ایک عام سا میں عربی ہوں، ایک دیہاتی ہوں، ایک چھوٹا سا عربی ہوں میں۔ تو دربان جو تھا اس نے، چونکہ وہ عادل تھا نوشیروان، وہاں تک پیغام پہنچایا کہ ایک عام عربی ہے، وہ آپ سے شرف ملاقات کا طلبگار ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اسے آنے دیجئے۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے آتا ہے اور بلاوا ہوتا ہے کہ فلاں جو عربی ہے وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہو جائے، بادشاہ اس کے ساتھ کلام کرنا چاہتا ہے۔ جب بادشاہ کے سامنے آتا ہے، نوشیروان نے پوچھا کہ بھئی تو کون ہے؟ تو کون ہے، تیرا تعارف کیا ہے؟ تو جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ میں ایک عام عربی ہوں، میرا کوئی تعارف نہیں ہے، جب بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے، تو وہ ایک عام سا جو عربی تھا، جو عرب تھا، وہ کہتا ہے انا سید العرب، میں عربوں کا سردار ہوں۔ نوشیروان بڑا حیران ہوا کہ تھوڑی دیر پہلے عام سا کہہ رہا تھا اور اب سردار، عربوں کا سردار بن گیا ہے۔ دربان سے تو نے اپنا تعارف کروایا میں ایک عام عربی ہوں، ایک عام عربی ہوں، اور اب آ کے تو کہتا ہے انا سید العرب، میں عربوں کا سردار ہوں۔ تیری اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ تو اس عربی نے ایک چھوٹا سا جملہ کہا، اس نے کہا جب تک میں باہر تھا تو میں عام عربی ہی تھا، میری کوئی خصوصیت نہیں تھی، اب میں نوشیروان کے ساتھ ہم کلام ہوا ہوں تو اب میں کوئی عام عرب نہیں رہا، اب میں عربوں کا سردار بن گیا۔ سبحان اللہ، میری پیرالٹی اس وجہ سے بڑھ گئی ہے کہ میں ایک بادشاہ سے کلام کر رہا ہوں، ہم کلام ہو رہا۔ کیا خوبصورت مثال دیا آپ نے، سبحان اللہ۔ اب وقار، اس کا قرآن مجید کا اس سے بڑا اور تعارف کیا ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ جب بندہ قرآن کو پڑھتا ہے گویا خدا کے ساتھ وہ ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، بڑی خوبصورت آپ نے مثال دے کر بتایا کہ جب ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں بے شک ہم پہلے عام ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ سے کلام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تو بادشاہوں کا، اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ہم خاص ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ناظرین کرام، ہمارے علامہ صاحب بتا رہے ہیں قرآن مجید سے کلام جب ہم کرتے ہیں تو ہم خاص ہو جاتے ہیں۔ جب ہم با وضو ہو کے، زبانی تو بے وضو بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور جب ہم با وضو ہو کے پڑھیں گے تو اور زیادہ خاص ہو جائیں گے، اور جب مصلی رسول پر کھڑے ہو کر جو حافظ قرآن جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں، تراویح کی سعادت، وہ کتنے خاص ہو جائیں گے۔ اللہ، اسی حوالے سے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ امام عاصم رحمت اللہ تعالی علیہ، اور یہ مسجد نبوی کے امام ہیں۔ اللہ اللہ، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی طرف اشارہ کیا، میرے ذہن میں یہ بات آ گئی۔ مسجد نبوی کے امام تھے، اور جب بھی کوئی ان کے قریب آتا ان کے منہ سے ایک خاص قسم کی خوشبو کی مہک آتی تھی۔ تو لوگ کہتے کہ انہوں نے الائچی رکھی ہے، اس وجہ سے یہ خوشبو آتی ہے، یہ خوشبو کی جو مہک ہے ان کے منہ سے آتی ہے۔ تو بعض لوگ پوچھتے بھی کہ آپ جو ہے وہ الائچی رکھتے ہیں، کیا کھاتے ہیں؟ آپ کے منہ سے بڑی خوبصورت سمیل آتی ہے، خوشبو آتی ہے۔ تو وہ کہتے میں کچھ بھی نہیں رکھتا۔ تو ایک دن ایک شاگرد تھا، اس نے کہا کہ حضور آپ کو آج بتانا پڑے گا کہ آپ کیا رکھتے ہیں منہ میں، ایک عجیب قسم کی سمیل آتی ہے، خوشبو آتی ہے آپ کی منہ سے، تو اس کا راز کیا ہے؟ تو کہا بابا میں کچھ نہیں رکھتا۔ تو وہ بھی بڑا ڈھیٹ تھا، وہ بھی ساتھ جو ہے وہ چمٹ گیا کہ نہیں جب تک آپ بتائیں گے نہیں اس وقت تک میں بھی سوال کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ تو بار بار امام عاصم جو ہے رحمت اللہ تعالی علیہ ٹالتے رہے کہ بھئی میں کچھ چیز نہیں رکھتا، یہ ان کی ایک عاجزی تھی، وہ چھپانا چاہتے تھے۔
लेकिन जब बार बार शागिर्द ने भी इसरार किया, वो मजबूर हो गए, तो उन्होंने जवाब दिया दरअसल बात यह है कि एक रात मैं वे इस्तराहत था, मेरी जिस्म की आंखें तो बंद थीं लेकिन रूह की आंखें खुलती हैं और अल्लाह के महबूब का दीदार नसीब होता है, अल्लाह के महबूब के रुख बद्दुहा की ज़ियारत मुझे नसीब होती है। और अल्लाह के महबूब जब मुझसे महवे गुफ्तगू होते हैं तो एक अजीब अंदाज है। सरकार फरमाते हैं, ए आसिम, तू जब मेरे मुसल्ले पे खड़ा होके खुदा का कुरान पढ़ता है और इतनी खूबसूरत आवाज में पढ़ता है कि लोग सुनकर हैरान रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं। ए आसिम, अगले जो अल्फाज हैं वो बड़े खूबसूरत हैं। ए आसिम, जरा अपने होठों को मेरे करीब तो करो, क्या बात, अपने होठों को जरा मेरे करीब तो करो, जिन होठों से तू मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर, जिन होठों से तू खुदा के कुरान की तिलावत करता है, मैं उन होठों को अपने होठों से बोसा देना चाहता हूँ। क्या मुकद्दर पाया हजरत इमाम आसिम रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप फरमाते हैं, मैं न इलायची रखता हूँ न और कोई ऐसी चीज जिसके साथ मेरी मुंह के अंदर खुशबू आए, ये सरकार के बोसा देने का सदका है। बोसा देने का सदका है कि मेरे मुंह से खुशबुओं के हुल्ले ही आते हैं, खुशबूओं की फवार जो है वो मेरे मुंह से जारी रहती है और हर लम्हा जारी रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो क्या ही बात है। नाज़रीन कराम, हमारे अल्लामा साहब कुरान मजीद की तलावत करने के फ़ज़ाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, कुरान मजीद जो है रमज़ान शरीफ के अंदर हमारा ज़ौक़ होता है, हम पढ़ते हैं इसको। कुरान मजीद पूरा साल पढ़ना चाहिए और बाद दफ़ा हम किसी आलिम दीन की या किसी कहीं से तकरीर सुन लेते हैं कि कुरान मजीद के बड़े फ़ज़ाइल हैं, एक लफ्ज़ पर इतनी नेकियां हैं, तो हम बड़े ज़ौक़ के साथ कुरान मजीद खोलते हैं। कभी ज़ौक़ बन जाए तो सूरह यासीन पढ़ते हैं या सूरह रहमान पढ़ लेंगे, सूरह मुल्क पढ़ लेंगे। तो नाज़रीन कराम, आज हम इस प्रोग्राम की बरकत से मैं ये भी आपकी बारगाह में इल्तिजा करूँगा कि ये सिर्फ ये सूरतें ही कुरान में नहीं है, सूरह बकरा भी कुरान की सूरत है, सूरह आले इमरान भी कुरान मजीद की ही सूरत है, सूरह हुद भी कुरान मजीद की, सूरह जुमा भी, सारा कुरान ही हमें पढ़ना चाहिए। हम कोशिश करें कि रोज़ाना का बेशक एक रुकू पढ़ लिया करें, हमारा कुरान के साथ राबता ज़रूर होना चाहिए। नाज़रीन कराम, हमारे आइमा कराम कुरान मजीद की कसरत के साथ तलावत किया करते थे और हमें पूरे कुरान मजीद की ही तलावत करनी चाहिए। कुरान मजीद के उम्मत पर, मुसलमानों पर कुछ हुकूक भी हैं, इसके पढ़ने के फ़ज़ाइल भी हैं। तो हम इस हवाले से बात करते हैं अल्लामा साहब से। अल्लामा साहब, हमें बताइएगा कि हमारे आइमा का कुरान मजीद की तलावत के हवाले से क्या एक मामूल होता था और उम्मत के ज़िम्मे कुरान मजीद की तलावत के हुकूक क्या हैं? माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत सवाल आपने किया। पहली बात तो ये है कि कुरान के हुकूक में से पहला हक ये है कि इस पर ईमान लाया जाए, इसको आखिरी किताब माना जाए, तस्लीम किया जाए और इसको 30 पारों का कुरान ही समझा जाए, न इससे ज्यादा न इससे कम, और इसकी हर आयत पर हमारा ईमान होना चाहिए। बंदा मोमिन कोई भी जो इसकी एक आयत का भी इनकार करेगा वो शख्स दार इस्लाम से खारिज है। दूसरा जो कुरान का हक है वो ये है कि इस कुरान की तिलावत की जाए, और तिलावत जो है कम अज कम साल में हम 2 मरतबा पूरे कुरान मजीद को अलहम्द से लेकर वन्नास तक इसको ख़त्म करें, कम अज कम। ये इसका तिलावत का हक है और सरकार की सुन्नत भी है 2 मरतबा ख़त्म। अल्लाह के महबूब हर साल जिब्रील अमीन के साथ दौर किया करते थे। आखिरी साल जिस साल हुजूर का विसाल हुआ, आप वसल्लम ने 2 मरतबा दौर किया है जिब्रील अमीन के साथ। तो इसका हक ये भी है कि इसकी तिलावत की जाए। और आपने जो आइम्मा की तरफ इशारा किया, वाकई एक बड़ी हैरत अंगेज बात है कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्दों के शागिर्द हैं, आप दादा उस्ताद बनते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के। आपका अंदाज क्या है कि आप शहर मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा सफ़र करने के लिए तशरीफ़ लेके जाते हैं, क्योंकि पुराना दौर है, आज तो 5 घंटों में सफ़र तय हो जाता है, 2 घंटों में। उस दौर में पैदल सफ़र हुआ करते थे, तो 16 दिन लगे इमाम शाफी को शहर मक्का से मदीनातुल मुनव्वरा जाते हुए। और इन 16 दिनों में इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक कुरान मजीद नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 16 दिन हैं, सफ़र भी है
اور سفر کے دوران امام شافعی رحمتہ تعالی علیہ نے 16 قرآن مجید ختم کیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب آپ بتا رہے ہیں امام شافعی نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 16 دنوں میں 16 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا. اور چونکہ یہ بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ ان کے دادا استادوں میں سے بنتے، ان کے قرآن مجید کی تلاوت کا ذوق کیا تھا وہ ذرا بیان فرمائیں. سوال بنتا بھی ہے اور آپ نے بڑا کمال کا سوال اٹھایا. یہ عالم ہے تو استاد کا عالم، استاد کی کیفیت کیا ہوگی. بالکل ایسے ہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تلاوت کا انداز جو ہے وہ امت سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. جی جی. آپ کی صرف رمضان المبارک کی اگر ہم دیکھیں کیفیت جی وہ یہ تھی کہ رمضان المبارک میں ایک ماہ مقدس میں، آج بھی رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، الحمدللہ آج جو ہے وہ 17 رمضان المبارک ہے جی. اور ہم جو ہے ہم قرآن کی تلاوت کس انداز میں کرتے ہیں. امام صاحب رمضان المبارک میں ایک ماہ مقدس میں 63 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے. یعنی ایک 63 مرتبہ. وہ 2 سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں. ان کی انداز یہ ہوتا تھا کہ ایک قرآن دن کو ختم کرتے تھے اور ایک قرآن رات کو ختم کرتے تھے. سبحان اللہ. اور 3 قرآن جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز تراویح میں ختم کیا کرتے تھے. یعنی ایک عشرہ میں ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے. یہ انداز تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. اور پھر یہ تو امام صاحب کا انداز ہے، میں حضور کے صحابی کا انداز نہ سناؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بات نہیں بنتی، پھر ذوق جو ہے وہ دوبالا نہیں ہوتا. ان کا انداز کیا ہے ذرا سنیے گا اور جھومیے گا، سر دھنیے گا کہ حضور کے صحابی ہیں. اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی جنگ پر گئے ہیں اور رات کو پڑاؤ ڈالا ہے تو اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابی سے کہ چونکہ کوئی دشمن جو ہے وہ تاک لگا کے ہو سکتا ہے بیٹھا ہو، نشانہ لگا کے گھات لگا کے بیٹھا ہو، تم نے یہ کرنا ہے کہ رات کو تم نے بیدار رہنا ہے، جاگتے رہنا، تم نے پہرے داری کرنی ہے، چوکی داری کرنی ہے. تو آج بھی کوئی چوکی دار ہیں، آج بھی پہرے دار ہیں، یہ بھی چوکی داری کرتے ہیں، لیکن یہ کیا کہتے ہیں کہ جاگنا تو ویسے بھی ہے، چلو ہم فیس بک چلا لیتے ہیں، چلو ہم کسی کو کال لگا لیتے ہیں، ساری رات ہم اپنا وقت برباد کرتے ہیں. اس صحابی رسول نے دیکھا کہ بیدار تو میں نے ویسے بھی رہنا ہے، جاگنا تو ویسے بھی ہے، کیوں نہ میں اللہ رب العزت کے حضور قیام میں کھڑا ہو جاؤں اور قیام کی حالت میں اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت کروں، قرآن کی تلاوت کروں. یہ انداز تھا. اور میں سمجھتا ہوں یہ قرآن کے عجائبات میں سے ہے کہ آج کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لیں، آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے آپ کو لطف آئے گا، دوسری مرتبہ پڑھیں ایک الگ ذوق آئے گا، تیسری چوتھی مرتبہ بور ہو جائیں گے، آپ نہیں پڑھیں گے. لیکن یہ ائمہ حدیث ہیں کہ جو ان کو ایک ماہ کے اندر 63 مرتبہ پڑھتے ہیں لیکن سیر پھر بھی نہیں ہوتے، ذوق پھر بھی کہتا ہے کہ قرآن کی تلاوت اور کی جائے. تو احباب جی وقار، حضور کے وہ صحابی قرآن پڑھتے ہیں قیام کی حالت میں، ایک چٹان کے اوپر کھڑے ہو کے، دشمن گھات لگا کے بیٹھا ہے، ادھر سے دشمن نے تیر کا وار کیا اور اس صحابی رسول کے بدن کے اندر آ کر وہ تیر پیوست ہوتا ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے، جسم سے خون ٹپکتا ہے. اب ظاہر ہے درد کی ٹیسیں اٹھتی ہیں، لیکن اس صحابی رسول نے سورہ کاف کی تلاوت کا آغاز کیا. ادھر پڑھتے جا رہے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ یبشر المؤمنین. احباب جی وقار، ذرا چشم تصور سے دیکھیے، یہ وہ صحابی ہے جس نے قرآن اللہ کے نبی سے سنا ہے، جن پر ڈائریکٹ قرآن کا نزول ہو رہا ہے. وہ جب قرآن پڑھتے ہوں گے تو کیا عجب لذتوں کا انداز ہوگا. ادھر تیر لگا، ادھر صحابی رسول نے سورہ کاف کی تلاوت کا آغاز کیا. اب تیر کا درد بھی ہے، خون بھی بہ رہا ہے، لیکن صحابی رسول بھی عزم مصمم کر کے بیٹھے ہیں جب تک سورہ کاف کی تلاوت کا اختتام نہیں ہوگا، سورہ کاف سورت مکمل نہیں ہوگی، اس وقت تک میں بھی رکوع کے اندر نہیں جاؤں گا، اس وقت تک میری جو یہ رکعت ہے وہ مکمل نہیں ہوگی. ادھر سے دوسرا تیر چلتا ہے، صحابی رسول تیر کو اپنے جسم پہ کھاتے ہیں، خون بہ رہا ہے، قطرے ٹپک رہے ہیں، لیکن صحابی رسول کی آواز کے اندر مزید بلندی آتی چلی جا رہی ہے. تیسرا تیر چلتا ہے، یہ پھر اپنے ذوق کے اندر مگن ہیں، قرآن کی تلاوت کے اندر مگن ہیں، اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہیں. کیا انداز تھا.
ان فقیروں کا، ان کلندروں کا، ان حضور کے غلاموں کا کہ ادھر تیر پہ تیر چل رہے ہیں، ادھر قرآن کی تلاوت کے اندر بلندی آتی چلی جا رہی ہے، ذوق دوبالا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ احباب جی وقار، پھر جب تیروں پہ تیر کھائے پھر احساس ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ خون کی کمی کی وجہ سے میں بے ہوشی کی کیفیت میں چلا نہ جاؤں۔ فرض منصبی کا جب خیال آتا ہے تو صحابی رسول نے کہا کہ اگر کہیں بے ہوش ہو جاؤں تو کہیں فرض منصبی کے اندر کوتاہی نہ ہو جائے۔ آپ نے سلام پھیرا، حضور کے غلاموں کو بیدار کیا کہ دشمن گھات لگا کے بیٹھا ہے اور مجھ پر تیروں کے وار کیے ہیں، اور ساتھ اعلان کرتا ہے رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے اگر فرض منصبی کا خیال نہ ہوتا اس وقت تک میں اپنی تلاوت ختم نہ کرتا جب تک سورہ کاف جو ہے اس کا اختتام نہ ہو جاتا۔ فرض منصبی کا خیال ہے، اس لیے میں اپنی تلاوت کا اختتام کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کو بیدار کر رہا ہوں۔ تو یہ قرآن کے عجائبات میں سے ہے۔ کوئی ایسی کتاب آپ کو نہیں ملے گی کہ تیروں پہ تیر کوئی دیوانہ کھا رہا ہو اور ساتھ اس کتاب کی تلاوت جو ہے، اس کتاب کی آیات بینات کی تلاوت جاری ہو۔ یہ قرآن کے عجائبات میں سے ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ سن رہے ہیں ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کا تلاوت کلام مجید کا کیا انداز تھا، ہمارے آئمہ کا کیا انداز تھا۔ اے کاش ان کا ذکر خیر سننے کی برکت سے ہمارا بھی ذہن بن جائے کہ ہم بھی قرآن مجید کی اسی انداز میں تلاوت کیا کریں، یا کم سے کم ان کی نقل تو کر لیں، کیونکہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے اعجازات کے حوالے سے ہمارا جو ہے موضوع اور ہمارا پروگرام جاری ہے۔ حضور نظر کرم ہو، غریب آئے ہیں، حضور نظر کرم ہو، غریب آئے ہیں، بڑے نصیب لیے خوش نصیب آئے ہیں، حضور نظر کرم ہو، انہیں تو آپ کے دیدار سے شفا ہوگی، انہیں تو آپ کے دیدار سے شفا ہوگی، مریض عشق ہیں در پہ عجیب آئے ہیں، بڑے نصیب لیے خوش نصیب آئے ہیں، حضور نظر کرم ہو۔ یہ آپ کے ہیں سبھی موت سے نہیں ڈرتے، یہ آپ کے ہیں سبھی موت سے نہیں ڈرتے، اٹھائے کاندھوں پہ اپنے صلیب لائے ہیں، اٹھائے کاندھوں پہ اپنے۔ ناظرین کرام، ہمارا قرآن مجید کے اعجاز کے حوالے سے موضوع ہے اور اسی حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ قرآن مجید کی ہر آیت، ہر سورت، ہر پارہ، ہر منزل اور پورا قرآن جو ہے وہ معجزات سے بھرا ہوا ہے۔ ہم آج ایک الگ سے حوالے سے بات کرتے ہیں، ایک الگ حوالے سے۔ علامہ صاحب ہمیں بتائیے گا قرآن مجید کی جو عددی مماثلت ہے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں کہ
اس میں قرآن مجید کا جو اعجاز ہے؟ ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ موضوع کو آپ نے چھیڑا ہے، اور حال ہی میں کس حوالے سے تحقیق جو ہے وہ میری نظروں سے گزری ہے، جی جی، اور میں حیران رہ گیا کہ کوئی بھی کتاب اگر آپ کمپیوٹر کے اندر بھی سیٹ کریں تو وہ عددی مماثلت آپ کو کسی اور کتاب میں نظر نہیں آئے گی، اتنی زیادہ نظر جو نہیں قرآن مجید کے اندر ہے۔ جی بالکل، وہ کس انداز میں جی کہ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم جی خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، جی، کہ خالق کائنات مثال دے رہے ہیں کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے، جی جی، خلقہ من تراب، جنہیں ہم نے مٹی سے پیدا کیا، جی ثم قال له کن فیکون، اور پھر ہم نے کہا کہ ہو جا، پس وہ ہو گئی۔ جی، اب ایک مماثلت تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بغیر نطفے کے پیدا ہوئے ہیں، جی، اور تو جناب عیسیٰ روح اللہ بھی ایسے ہی ہے۔ جی، حضرت آدم علیہ السلام کے باپ بھی نہیں ہیں، جناب عیسیٰ روح اللہ کے باپ بھی نہیں ہیں، یہ بھی ایک مماثلت تو یہ مماثلت ہے۔ عددی مماثلت جو ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کمثل آدم، وہ عددی مماثلت قرآن میں کس انداز میں ہے؟ وہ اس انداز میں ہے کہ جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو اسم گرامی ہے وہ 25 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ اچھا، یعنی پورے قرآن میں حضرت عیسیٰ روح اللہ کا نام 25 مرتبہ آیا ہے، اور جب میں نے اس تحقیق کو پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو اسم گرامی ہے وہ بھی 25 مرتبہ ہی قرآن میں اس کا ذکر ہوا ہے، یعنی یہ عددی مماثلت ہے، حالانکہ اس کا ذکر نہ قرآن میں اللہ کے کسی فرمان میں اس کا دعویٰ کیا گیا ہے نہ حضور کے فرامین میں۔ اشارہ تو ملتا ہے نا، عیسیٰ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم، ان کا 25 مرتبہ، ان کا بھی 25 مرتبہ، یہ ایک اشارتاً واقعی بات ہے۔ قرآن کی دو اشارتاً بھی بعض اوقات چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات عبارتاً ہوتی ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ ان تحمل علی یلہس او تترک یلہس ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، جی، ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا۔ اب اس آیت کے اندر خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، کہ ہم چاہتے تو اسے اوج کی طرف لے جانا چاہتے تھے، اپنی آیات کے بل بوتے پر، اپنی نشانیوں کے بل بوتے پر، بلندی پر لے جانا چاہتے تھے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے پستی کی طرف، زمین کی طرف جانا جو ہے وہ قبول کیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے کیا کیا؟ اپنی خواہشات کی پیروی کی، خواہشات کے پیچھے چل پڑا۔ اور پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کتا ہوتا ہے، استغفر اللہ۔ اور اس کی مثال کیوں دی؟ آگے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان تحمل علی یلہس او تترک یلہس، اگر آپ اس کے پیچھے بھاگیں تو پھر بھی وہ ہانپتا ہے، اس کی زبان لٹک رہی ہوتی ہے، اور اگر آپ اس کو چھوڑ دیں او تترک یلہس، چھوڑ دیں تو پھر بھی وہ ہانپتا ہے۔ اور فرمایا کہ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ اس قوم کی مثال خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ اب اس آیت کے اندر الذین کذبوا بآیاتنا، جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یہ جو آیت کا حصہ ہے پورے قرآن کے اندر اگر آپ اس کو تلاش کریں تو 5 مرتبہ آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے، پورے قرآن میں کذبوا بآیاتنا، الذین کذبوا بآیاتنا، ٹھیک ہے، 5 مرتبہ آپ کو ملے گا۔ اور خالق کائنات نے اوپر ارشاد فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ، ان کی مثال کتے کی طرح ہے۔ جب میں نے خود قرآن مجید کے اندر کتے کا ذکر جو ہے اس کو تلاش کیا کہ کتے کا لفظ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے، تو کتے کا ذکر بھی پورے قرآن مجید کے اندر 5 دفعہ آیا ہے۔ اچھا، آیات کو جھٹلانے والے لوگ جو لفظی والے سے ہے وہ بھی 5 دفعہ، اور کتے کا ذکر بھی، اور کتے کا ذکر بھی 5 دفعہ۔ یہ دونوں کے درمیان ایک عددی مماثلت ہے۔ پھر احباب وقار، قرآن مجید میں جب ہم دیکھتے ہیں آسمانوں کا ذکر، 7 سماوات، 7 آسمان، اور اس کا ذکر پورے قرآن میں ہمیں 7 دفعہ ملتا ہے۔ اچھا، 7 سماوات، جی، یعنی 7 آسمانوں کا ذکر بھی پورے قرآن میں ہمیں 7 مرتبہ ہی ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آسمانوں کے لیے ویسے لفظ خلقہ بھی شمار دفعہ استعمال ہوا ہے، آسمانوں کے لیے لفظ خلقہ جو ہے وہ بھی 7 دفعہ ہی استعمال ہوا ہے۔ یہ عددی مماثلت ہے، یعنی انعام کا اگر آپ قرآن کے اندر ذکر دیکھیں
تو وہ 117 مرتبہ آتا ہے. جی جی. اور لفظ مغفرہ جو ہے اس کو قرآن کے اندر اگر آپ تلاش کریں تو وہ 234 مرتبہ آپ کو ملے گا. یعنی ڈبل تعداد ہے اس کی. صحیح ہے. تو اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ معافی کو زیادہ پسند کرنے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے 234 مرتبہ جو ہے وہ اس کا ذکر ہے. دنیا اور آخرت کا جو ذکر ہے وہ پورے قرآن مجید کے اندر دنیا کا ذکر بھی 115 مرتبہ اور آخرت کا ذکر جو ہے وہ بھی ہمیں 115 مرتبہ ملتا ہے. یعنی یہ عددی مماثلت بھی ان کے درمیان پائی جاتی ہے. اور جب آپ لفظ شیطان کو تلاش کریں پورے قرآن میں وہ بھی 88 مرتبہ ملے گا. اور ملائکہ کا جو فرشتوں کا ذکر ہے ملائکہ کا وہ بھی آپ کو 88 مرتبہ ہی ملے گا. یہ ایک عددی مماثلت ہے جو ہے قرآن مجید میں ہمیں نظر آتی ہے. اسی طرح لفظ مصیبت ہے، تکلیف ہے یا غم ہے، اس کا ذکر ہمیں قرآن مجید کے اندر جو ہے 75 مرتبہ 75 مرتبہ ہمیں ملتا ہے. اسی طرح جو شکر ہے، اللہ کے حق کو قبول کرنا ہے، شکر گزار ہونا ہے یا حق بات کو تسلیم کرنا ہے. جی محترم نصیر عباس صاحب آپ دیکھیں کہ لفظ امرا جو ہے یہ قرآن مجید میں 23 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے. اور رجل جو ہے مرد کا ذکر یہ بھی 23 مرتبہ آیا ہے. یعنی ایک عددی مماثلت ان میں بھی ہے. اور جب اس کے اندر میں نے اس تحقیق کو پڑھا تو صاحب تحقیق لکھتے ہیں کہ ایک دلچسپ جو ہے ایک حیران کن جو ہے انکشاف مجھ پر ہوا کہ جدید سائنس جو ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ ایک انسان کے لیے 46 کروموسومز کا ہونا ضروری ہے جس کے اندر 23 ہی ماں کے ہیں اور 23 ہی باپ کی طرف سے ہیں. تو دونوں مل کے 46 کروموسومز بنتے ہیں، اس سے ایک انسان وجود میں آتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اور اس پر ایک شاعر نے بڑی خوبصورت ترجمانی کی کہ پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، قرآن مجید کے اعجاز کے حوالے سے گفتگو جاری ہے اور بڑی دلچسپ بات انہوں نے کی ہے کہ 23 کروموسومز میل کی طرف سے اور 23 فیمیلز کی طرف سے ہوتے ہیں جو زائگوٹ بنانے کے لیے ہوتے ہیں. آپ نے سائنس کے حوالے سے یہ خود بھی پڑھا ہوگا، سنا ہوگا. تو یہ ہمارے قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے. ناظرین کرام، یہاں پر وقت ہوتا ہے ہماری ثنا خوانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ثنا خوانی کے حوالے سے ہمارے پاس آج موجود ہیں بلاول شہزاد قادری. بلاول شہزاد صاحب، آپ ہمیں آج کیا سنا رہے ہیں؟ جی میں آپ کو ایک کلام ہے اس کے چند اشعار اپنے ناظرین کو سناؤں گا. ہاں، منفرد سب سے بناتا ہے نظر آتا ہے، منفرد سب سے بناتا ہے نظر آتا ہے، منفرد سب سے بناتا ہے نظر آتا ہے. عشق جب رنگ چڑھاتا ہے نظر آتا ہے، عشق جب رنگ چڑھاتا ہے نظر آتا ہے. جس کو سرکار علم جنگ کا کرتے ہیں عطا، جس کو سرکار علم جنگ کا کرتے ہیں عطا، باب خیبر وہ اٹھاتا ہے نظر آتا ہے، باب خیبر وہ اٹھاتا ہے نظر آتا ہے. عشق جب رنگ چڑھاتا ہے نظر آتا ہے، عشق جب رنگ چڑھاتا ہے نظر آتا ہے. اور سر ہے نیزے پہ مگر پھر بھی وہ بازاروں میں، سر ہے نیزے پہ مگر پھر بھی وہ بازاروں میں. پڑھ کے قرآن دکھاتا ہے نظر آتا ہے، پڑھ کے قرآن دکھاتا ہے نظر آتا ہے، پڑھ کے قرآن دکھاتا ہے نظر آتا ہے. عشق جب رنگ چڑھاتا ہے نظر آتا ہے، منفرد سب سے بناتا ہے نظر آتا ہے، منفرد سب سے بناتا ہے نظر آتا ہے. عشق جب رنگ چڑھاتا ہے نظر آتا ہے،
عشق جب رنگ چڑھاتا ہے نظر آتا ہے کاظمی سید عالم کی عطا سے دیکھو کاظمی سید عالم کی عطا سے دیکھو کوئی خواجہ کوئی داتا ہے نظر آتا ہے کوئی خواجہ کوئی داتا ہے نظر آتا ہے کاظمی سید عالم کی عطا سے دیکھو کاظمی سید عالم کی عطا سے دیکھو کوئی خواجہ کوئی داتا ہے نظر آتا ہے کوئی خواجہ کوئی داتا ہے نظر آتا ہے عشق جب رنگ چڑھاتا ہے نظر آتا ہے ناظرین کرام قرآن مجید کے حوالے سے گفتگو ہماری پروگرام کے اندر جاری ہے۔ ناظرین کرام قرآن مجید ایسی کتاب ہے ایسا کلام ہے جس کے اندر جس کو سمندر کہیں تو شاید غلط ہو جائے، یہ سمندر سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ اس کے اعجاز، اس کے کمالات، اس کے فضائل، اس کے معجزات بہت ہی زیادہ ہیں۔ اس کے اندر ہمیں انوکھے جانور بھی ملتے ہیں، انوکھے انسان بھی ملتے ہیں، انوکھی دیگر چیزیں بھی ملتی ہیں جس کو آج سائنس بھی ثابت کر چکی ہے۔ ناظرین کرام اس کے اندر قوموں کا عروج بھی ہے اور قوموں کا زوال بھی ہے۔ قوموں کے زوال کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بعض بستیاں ایسی جو کہ آسمانوں پر لے جا کر الٹی کر کے پٹخ دی گئی، اور بعض قومیں ایسی بھی ہیں جن کی شکلیں بگاڑ دی گئی۔ بعض قوموں پر مختلف قسم کے عذابات کھانے پینے کے حوالے سے آئے، بعضوں پر پانیوں کا، خون کا، مختلف قسم کے عذابات۔ یہ سارا کا سارا سلسلہ قرآن مجید کے اندر بڑا دلچسپ انداز کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اے کاش ہم اس کی تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ ہم چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف۔ علامہ صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ بعض قوموں کے جو ہے واقعات ملتے ہیں۔ ایک قوم کا واقعہ جو میری اس وقت ذہن میں آ رہا ہے، 70,000 لوگ جو تھے، 70,000 افراد ایک ہی دن میں مر گئے اور پھر وہ زندہ بھی ہو گئے۔ یہ بھی ایک مطلب کہ عجیب سی انسانی عقل تو اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ تو یہ بتائیں کہ یہ کیا واقعہ تھا، یہ کس پیغمبر کے دور میں ہوا، ان کا قصور کیا تھا کہ ان کو مطلب کہ پہلے مار دیا گیا، پھر ان کو زندہ کیوں کر دیا گیا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 کے اندر اس واقعے کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ جی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ جی، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، یعنی کچھ وہ لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف حذر الموت، اور وہ موت کے ڈر سے نکلے، اور موت کا انہیں ڈر تھا، اور موت کا ڈر اس انداز میں تھا۔ بیسیکلی آپ نے پوچھا کہ یہ امت کس کی تھی، یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی امت تھی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام، یہ قاف دو نقطوں والا، جی قاف دو حضرت نقطے والا، حزقیل علیہ السلام، جی ان کی امت تھی۔ یہ ان کی امت تھی۔ علامہ صاحب میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، قرآن مجید کے اندر 26 پیغمبروں کے نام ملتے ہیں، جو میں نے کچھ معلومات میری ہے، آپ اس کی درستگی کر دیجئے گا۔ اس میں 26 کے اندر حضرت حزقیل کا نام میں نے نہیں پڑھا، تو یہ ان کا قرآن مجید میں نام شاید نہیں ہے، نام نہیں ہے، لیکن یہ جب کہاں سے آپ تفاسیر پڑھیں گے، یعنی یہ واقعہ ہے جس کا آپ نے سوال بھی کیا، اس کی جب آپ تفسیر پڑھیں گے، اور بالخصوص روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ ان کو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ان کا اسم گرامی نظر آئے گا، حضرت حزقیل علیہ السلام کا۔ اور ان کا تعارف اگر آپ پوچھیں تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ اور نبی جو ہیں، ان کے نائب جو ہیں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے تو بھائی ہارون علیہ السلام تھے، وہ جی ہارون تھے، لیکن نائب جو ہیں یوشع بن نون، ان کے جو پہلے نائب تھے وہ یوشع بن نون علیہ السلام، نبی بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، اور ان کے بعد غالب بن یوحنا علیہ السلام نبی بھی تھے اور دوسرے خلیفہ بھی تھے۔ تیسرے موسیٰ علیہ السلام، جی موسیٰ علیہ السلام تھے، اور جو تیسرے خلیفہ تھے اور نبی بھی تھے، خالق کائنات نے نبوت بھی سرفراز کیا تھا، وہ حضرت حزقیل علیہ السلام ہیں۔ تو یہ اپنی شہر کے اندر ان کے ساتھ قوم جو ہے وہ رہتی تھی، ان کی تعداد جو ہے وہ ہم الوفن،
कुरान ने कहा कि हजारों में हजारों की थे, तादाद लेकिन तादाद को मेंशन नहीं किया कि इतनी तादाद थी। जी जी तो इसका जिक्र उलमाए मुफस्सिरीन ने किया है अपनी तफासिर के अंदर कि 70,000 के करीब इनकी तादाद थी। ये 70,000 भी शायद उन्होंने ज्यादा गिनती के लिए, मतलब अमूमन होता है कि हम कहते हैं कि 70 गुना या 70, मतलब ये इजाफे के लिए इस्तेमाल अंदाज में भी हो सकता है। वैसे एग्जैक्ट उन्होंने 70,000 तादाद बताई है। ठीक है। तो ये किस बीमारी से जो है इन्होंने छोड़कर, ये शहर जो है किस बीमारी से ये छोड़कर निकले थे? ताउन की बीमारी शहर के अंदर फैल गई थी। तो ये मौत के डर से कि कहीं मौत इस बीमारी की वजह से ना आ जाए। अच्छा, आज जो इस वक्त कोरोना वायरस की वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है, और मुसलमान जो है वो भी मौत से डरता हुआ हमें नजर आता है। हालांकि मौत कोरोना के अंदर नहीं है, मौत अल्लाह रब्बुल इज्जत के अमर में है। ऐसा ही है। जब उधर से अमर आता है, उसका हुक्म आता है, तो फिर कोरोना नहीं, इंसान चलता फिरता भी दुनिया से जाता है। ऐसा ही। और अगर उसकी तरफ से, खालिक़े कायनात की तरफ से, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, अगर अजल का पैगाम नहीं है तो कोरोना नहीं, इंसान को सामने जो है वो अगर तोपों के सामने भी खड़ा कर दिया जाए तो इंसान का मौत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बिल्कुल ऐसा। ये आज जो मुसलमान है इसको यकीन जो है रब की ज़ात पर करना चाहिए। तो अबाबिल वकर वो जो कौम थी हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम की, जब ताउन की बीमारी आई उस शहर के ऊपर, उन्होंने शहर को छोड़ दिया और जंगलों की तरफ भाग गए। और खुदा कहते हैं वहुम उलूफुन, हजारों की तादाद में थे, हज़रल मौत, मौत के डर से भागे थे। हालांकि रब की ज़ात पर अगर यकीन कामिल होता तो शहर के अंदर रहते कि मौत आनी है तो यहाँ भी आ सकती है, शहर से बाहर भी आ सकती है। तो जब शहर से बाहर निकले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्ते को भेजा, जंगलों के अंदर गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्ते को भेजा, फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू, फरिश्ते को कहा कि जाओ जाकर ऐलान करो, मूतू, मर जाओ तुम सारे। अच्छा, जब फरिश्ते ने ये चीख लगाई तो सारे के सारे मर गए। अच्छा, उस चीख से सारी कौम मर गई। सारी कौम, 70,000 जो बनी इसराइल के वो लोग थे, सारे के सारे मर गए। जब 70,000 मर गए, जाहिर है एक दो बंदा हो तो उसके कफन दफन का इंतजाम तो हो सकता। जी बिल्कुल। 70,000 का मुश्किल भी नहीं बल्कि नामुमकिन है, नामुमकिन था। तो इलाके वालों ने क्या किया, जब बदबू फैली उन्होंने एक साइड पे दीवार लगा दी, दीवार लगा दी ताकि जंगली दरिंदों से ये बच जाए। अच्छा, इस नियत से उन्होंने साइड पे दीवार लगा दी। हम ये कहेंगे कि उनके एक इज्तिमाई सी कब्र बना दी, बिल्कुल इज्तिमाई कब्र बना दी, दीवार बना के उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। तो फिर एक अरसे के बाद हजरत हिज़कील अलैहिस्सलाम का जब गुजर उस जंगलों में से हुआ तो वहां अपनी कौम को देखा तो दिल के अंदर एक दर्द पैदा हुआ। अपनी कौम से प्यार, अपनी कौम से प्यार हर बंदे को होता है। तो रब की बारगाह में दस्ते सवाल दराज किया और कहा, बारी ताला ये तेरे वो बंदे हैं जो तेरी हम्द बजा लाते थे, ये तेरे वो बंदे हैं जो मेरे गम में शरीक हुआ करते थे, ये तेरे वो बंदे हैं जो मेरे गम गुसार हैं, जो मेरे गम में जो तेरे नाम लेने वाले हैं, जो तेरी तौहीद का राग अलापने वाले हैं। बारी ताला इनसे गुनाह सरजद हो गया, तू इन्हें माफ कर दे। फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू, फरमाया मर जाओ, मर गए। सुम्मा अहयाहुम, फिर उनको जिंदा किया। अब ये जिंदा करना जो है ये कैसा है कि वो हजरत हिज़कील वहां से गुजरते हैं, अपनी कौम की हालत देखी, जिससे अल्लाह ताला ने उनको जिंदगी अता फरमा दुआ की। तो खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे प्यारे पैगंबर, तुम इनकी हड्डियों से हुक्म दो, इनकी हड्डियों को हुक्म दो। अच्छा, उनकी हड्डियां निकल आई थी, हड्डियां निकल गल सड़ गई। तो कहा काफी अरसा वो मरे रहे, पड़े रहे। जाहिर है हड्डियां गलने सड़ने में तो काफी टाइम गुजर जाता है। तो हजरत हिज़कील अलैहिस्सलाम उन हड्डियों से मुखातिब होकर कहते हैं कि आपस में जुड़ जाओ। अब अलग अलग थी, जब अल्लाह के नबी का फरमान आया तो आपस में जुड़ गई। पीछे ताकत तो अल्लाह की ही है, लेकिन आगे अल्लाह के नबी का फरमान है। ये अल्लाह के इज़्न से ही चल रहा है, अल्लाह के इज़्न से चल रहा है। बिइज़्निल्लाह है। मिन दूनिल्लाह का जो राग लापने वाले हैं ना, ये सब कुछ बिइज़्निल्लाह ही होता है। हम जो भी कहते हैं बिइज़्निल्लाह कहते हैं। ऐसा ही है। तो हड्डियां आपस में जुड़ गई। खालिक़े कायनात ने फरमाया, ए हिज़कील, अब इन हड्डियों से कह दे कि अपने ऊपर गोश्त चढ़ा लो। हजरत हिज़कील हड्डियों से मुखातिब होकर कहते हैं कि अपने ऊपर गोश्त का लिबादा ओढ़ लो। गोश्त भी चढ़ गया। फिर हजरत हिज़कील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, बारी ताला अब क्या कहूँ, जिस्म तो मुकम्मल हो गए हैं। तो उधर से आवाज आती है कि ए हिज़कील, अब इनसे कह दीजिए कि अल्लाह के इज़्न से उठ जाओ। कहा बिइज़्निल्लाह, अब उठ जाओ। तो जब ये कहा कि बिइज़्निल्लाह उठ जाओ, तो जो वो 70,000 के करीब मरे पड़े थे, गोश्त अलग हो चुके थे, गोश्त खत्म गड़ सड़ चुके थे और हड्डियों के ढांचे रह चुके थे,
جب کہا بِإِذْنِ اٹھ جاؤ تو وہ سارے لوگ جو تھے وہ یہ اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتے ہوئے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت، یہ اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتے ہوئے سارے 70,000 یہودی جو تھے وہ اٹھ گئے اور حضرت حزقیل علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. اور وہ 70,000 جو یہودی ہیں پہلے تو مر گئے تھے، بعد میں انہوں نے اپنی طبی موت کے اوپر مرتے ہیں، لیکن وہ پہلی جو موت تھی ان کے آثار ان کے اوپر تھے. وہ گلنے سڑنے کا جو بدبو تھی وہ ان کے جسم سے محسوس ہوتی تھی. اور وہ جو بھی نیا لباس پہنتے تھے، جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے، ان کے لباس میں سے وہ جو کفن کی آثار اور کیفیات ہیں وہ ان میں سے بو، اور وہ کفن کی جو صورت ہوتی ہے جس طرح میلا ہو جاتا ہے، وہ ان سے جو ہے وہ آثار بعد میں مرنے تک بھی رہے. اور آج بھی جو یہودی حزقیل علیہ السلام کی اس 70,000 افراد میں، ان کی اولاد میں جو بھی آج ہیں، جو نسل یہودی چل رہی ہے، ان کی بدبو اور جسم کے اوپر کپڑوں کا میلا ہونا وہ آج بھی آپ کو نظر آئے. اچھا، یہ ان سے جو مخصوص قسم کی بو آتی ہے یہ شاید وہی بو ہے. جی بالکل وہی بو ہے جو یہودیوں میں سے آتی ہے. صحیح. علامہ صاحب، آپ نے بات کی ہے کہ وہ موت کے ڈر سے بھاگ کے چلے گئے. آج کل بھی ظاہر ہے کرونا وائرس کے معاملات ہیں، تو ہمارے اکثر سوشل میڈیا پر یہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ فلاں کہتے ہیں احتیاط کریں، فلاں یہ کہتے ہیں، فلاں ہم جو ہیں پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ جو مطلب کہ قبر میں رات ہے. تو اس کا علامہ صاحب ہمارے وہ بتا دیں کہ ہمارا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ گھروں سے آپ نکلیں، بلکہ گھروں بے احتیاطی کریں. دیکھیں وہاں پر بھی اصل میں موت کا ڈر مقصد تھا، گھروں سے نکالنا مقصد جو ہے وہ نہیں ہے. وہ نہیں تھا اصل میں. اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ جس علاقے میں طاعون بیماری ہو، جو وہاں موجود ہیں وہ وہاں سے نکلے نہیں، اور جو وہاں نہیں ہیں وہ جائیں نہیں. یہ احتیاط ہے. یہ احتیاط ہے. اس حدیث کو ہم دلیل بنا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرونا وائرس والے جو لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں ہی رہیں اور ان سے ملنے کے لیے دوسرے لوگ نہ جائیں. یعنی احتیاط جو ہے، احتیاط اپنی جگہ. یعنی توکل یہ نہیں ہے کہ گھوڑے کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے. توکل یہ ہے کہ پہلے اس کے پاؤں باندھا جائے اور اس کی رسی کو بھی نیچے باندھا جائے، درخت کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ باندھا جائے، پھر اس کے بعد رب کی ذات پر توکل کیا جائے. تو اس کا مطلب ہرگز کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ بے احتیاطی کرتے پھریں، آپ اسپتالوں میں تندرست ہیں تو اسپتالوں کے چکر لگاتے پھریں، نہیں، یا بازاروں کے بلا وجہ چکر لگاتے پھریں. آپ احتیاط کریں، لیکن احتیاط کے ساتھ ساتھ اگر موت بھی آتی ہے تو اللہ کے امر کے ساتھ آتی ہے. کرونا کسی کو موت نہیں دے سکتا، موت میرے رب کا فرمان دیتا. کرونا تو سر ویسے بھی نہیں، کیونکہ کئی ایسے افراد بھی جو ہے نا وہ مطلب اس سے تندرست بھی تو ہوئے ہیں نا، جو آگے پلازما ڈونیٹ بھی کر رہے ہیں. یہ بالکل تندرست ایسے ہی ہے. بالکل. ناظرین کرام، قرآن مجید کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. یہاں ہم شامل کرتے ہیں نعت کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں محمد بلال قادری. صحیح صاحب، چونکہ آپ نے پنجابی کلام کی فرمائش کی ہے تو میں ایک بہت ہی پنجابی کا پیارا کلام اپنے ناظرین کی نظر کرتا ہوں. جی بسم اللہ. ایویں رل دے لوکی تیرے نال سونیا، ایویں رل دے لوکی تیرے نال سونیا، تینوں رب نے بنایا بے مثال، بے مثال سونیا، ایویں رل دے لوکی، ایویں رل دے لوکی. بھلا ہووے آقا تیری رحمتاں دی اکھ دا، انج کوئی غریباں دے دھیان نہیں رکھدا. بھلا ہووے آقا تیری رحمتاں دی اکھ دا، انج کوئی غریباں دے دھیان نہیں رکھدا. او جویں رکھیں تو غلاماں دے خیال سونیا، تینوں رب نے بنایا بے مثال، بے مثال سونیا، ایویں رل دین لوکی، ایویں رل دین لوکی.
بہت ہی پیارا شعر ہے. تسی جے بلاؤ آقا رکھ ٹر پیندے نے, تسی جے بلاؤ آقا رکھ ٹر پیندے نے, مٹھیاں چروڑے بھی درود پڑھ لیندے نے, مٹھیاں چروڑے بھی درود پڑھ لیندے نے. تیرے گینے گینے دساں آقا, تیرے گینے گینے دساں کی کمال سونیا, تینوں رب نے بنایا بے مثال, بے مثال سونیا. ایویں رل دین لوکی, ایویں رل دین لوکی, رل دین لوکی. ماشاءاللہ خوبصورت آواز. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. علامہ صاحب جیسا کہ آج کل وبا بھی چل رہی ہے اور قرآن مجید کے حوالے سے بھی ہم نے وبا کا ہی ذکر سنا ہے, تعاون کے حوالے سے یہ جو 70,000 افراد فوت ہوئے پھر دوبارہ زندہ کر دی گئی, ایک نبی علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے. تو کرونا وائرس کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ احتیاط ہمیں ہر صورت میں کرنی چاہیے. وبا ہے بھی جی, اور کچھ لوگ تو اس کا انکار کرتے ہیں جی, لیکن ایسا احتیاط نہیں ہے. ہاں جی, وبا ہے جی, وبا بالکل ہے, اور تیسری لہر تو بڑی شدت کے ساتھ مطلب بہت شدت کے ساتھ ہے. اس کے اندر احتیاط کرنی اللہ چاہیے, امت مسلمہ کی حفاظت اور فرمائے. آمین آمین. اس میں احتیاط بھی کرنی چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر توکل بھی ہونا چاہیے. توکل بھی ہونا چاہیے, درست بات ہے. عبد الملک بن مروان ہیں بنو امیہ کے بہت بڑے اموی بادشاہ, خلفاء میں سے اموی خلفاء میں ان کا نام آتا ہے. جی جی تو جب ملک شام کے اندر طاعون کی وبا پھیلتی ہے جی, تو اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے اپنا شہر چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, بادشاہ بھی شہر چھوڑ دیتا ہے موت کے ڈر سے, اور اپنے ساتھ چند غلام ہیں, چند خلفاء ہیں, وہ لے کر شہر سے نکل گئے, اپنا محل چھوڑ دیا. اور اتنا ڈر تھا کہ طاعون کی وبا کی وجہ سے زمین پر قدم بھی نہیں رکھتے تھے, گھوڑے کے اوپر ہی بیٹھا, گھوڑے کے اوپر ہی بیٹھتے تھے اور اسی پر سوتے بھی تھے. اچھا, تو ایک رات جو ہے رات کو نیند نہیں آئی, تو اپنے غلام سے کہا کہ مجھے کوئی قصہ سنا دو, میں واقعہ سنا, کوئی واقعہ سنا دو, نیند نہیں آ رہی. داستان دل سنتے بہلانے سنتے کے اکثر جو ہے نا کہانی سنتے سنتے نیند آ جاتی ہے. جی نیند آ جاتی بھی ہے اس حوالے سے. تو غلام نے کہا کہ بادشاہوں کو ویسے اگر آپ کچھ عرض کریں تو برا ان کی طبیعت پہ ناساز گزرتا ہے, برا مان جاتے ہیں, توڑوں کی سزا دیتے ہیں. کی بات کریں تو پھر وہ بھی انہیں بری لگتی ہے. خصوصاً ہمارے علماء اگر بیان کریں تو انہیں زیادہ آج کل وہ زیادہ واقعی زیادہ لگتی ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اصل وارث ہیں, انہوں نے ہی تو اصل تربیت کرنی ہے. جب تک جو ہے حکمران علماء کو ساتھ لے کر چلتے رہے ہیں, ایسے حالات نہیں بنے تھے جیسے آج ہمارے بنے ہوئے ہیں. یہ میں تو بلکہ کہتا ہوں کہ جو ملکی حالات چل رہے ہیں, بلکہ اوورال ورلڈ کے حالات چل رہے ہیں, یہ علماء کو کی توہین کا شاید ان کو یہ علماء سے دوری کا سبب دوری کا بھی ہے, اور یہ توہین بھی آمیز بھی اس طرح کر کے انہوں نے عوام کو بھی اس پر لگا دیا. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. آمین آمین. تو وہ نیچے بھی نہیں اترتے تھے, تو اپنے غلام سے کہا کوئی قصہ کہانی کوئی سنا دو, سناؤ. جی جی, مجھے نیند آ جائے گی. اچھا, غلام نے کہا کہ اب بادشاہ کو نصیحت کرنے کا بڑا خوبصورت موقع ہے. واہ. تو اس نے کہا کہ ایک واقعہ سناتا ہوں, ایک جنگل کا واقعہ ہے. جی جی, ایک شیر ہے اور ایک لومڑی ہے. اچھا, ان دونوں کی آپس میں کمٹمنٹ ہو گئی, دوستی ہو گئی. ٹھیک ہے, اس شرط پر کہ لومڑی جو ہے وہ شیر کی خدمت کرے گی, اور شیر جو ہے دیگر درندوں سے لومڑی کی حفاظت کرے گا. ٹھیک ہے, اس کو بچا کے رکھے گا, سیکورٹی کرے گا. اور وہ جو ہے وہ خدمت کرے گا, پانی پیش کرے گا, یا یہ چیزیں جو بھی ہیں, شکار جو بچا ہو جائے گا, وہ اس کو سنبھالے گا. ٹھیک ہے. تو ایک دن کیا ہوا, عقاب نے جو ہے اوپر سے آیا, وہ جھپٹا لومڑی کے اوپر, تو لومڑی نے شور مچایا, ادھر سے شیر بھی آیا. جب شیر آیا تو لومڑی دوڑی, اور جو شیر تھا اس کی پیٹھ پر پشت پر سوار ہو گئی. جب سوار ہوئی تو ادھر شیر نے بھی دوڑ لگا دی. عقاب پھر واپس گیا, اوپر گیا, اور پھر اوپر سے آ کے پھر اس نے بلندی سے جو ہے وہ لومڑی کے اوپر جھپٹا, اور اپنے پنجوں میں اس لومڑی کو اٹھایا اور ہوا کے اوپر چلا گیا, ہوا کے اندر چلا گیا. جب ہوا میں گیا تو اوپر سے لومڑی شیر کو آواز لگاتی ہے کہ تو نے تو میری حفاظت کا ذمہ لیا تھا, اب کدھر گیا, اب بھی میری حفاظت کرنا, اس عقاب سے مجھے چھڑا. تو شیر نیچے سے جواب دیتا ہے کہ میں نے تیری حفاظت کا ذمہ جو زمین کے درندے ہیں, جو جنگل کے, ان سے لیا تھا.
आसमानी जो परिंदे हैं उनसे तेरी हिफाजत का जिम्मा मैंने न लिया था और न उससे मैं तेरी हिफाजत कर सकता हूँ। तो ये बात उस गुलाम ने अब्दुल मलिक बिन मरवान जो है उमवी खलीफा जो था उसके सामने बयान की, और उमवी खलीफा ने जब उस वाक़े को सुना तो उसे एहसास हुआ कि वाकई ये तो मेरे लिए इसने बयान किया है कि जो ज़मीनी आफात हैं उनसे तो मेरे गुलाम और खुदा मुझे बचा सकते हैं। जो आसमानी आफत है, जो आसमान की तरफ से बलाओं का, आजमाइशों का नुज़ूल है, भी उन्हीं में से है, उनसे मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। तो बादशाह उस वाक़े से इतना इंस्पायर हुआ कि वो घोड़े से नीचे भी उतरा और वापस अपने महल के अंदर आया और अपने खुलफा और अपनी जो राया थी उनके दरमियान घुल मिल गया। उनकी जो मुश्किलात थी और उनके जो भी मसाइल थे वो सुने भी, और जो एक ताउन से उसका जो डर था वो ख़त्म हो गया। तो आज भी अगर ये कोरोना है तो हम एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें, लेकिन इतना डरे नहीं कि हम मौत को सबब जो है कोरोना को समझना शुरू कर दें। मौत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अमर और उसके हुक्म में। जी बिल्कुल, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। नाज़रीन इकराम, अल्लामा साहब बता रहे हैं कि कोरोना के अंदर मौत नहीं है, यकीनन इसके अंदर नहीं है, इससे घबराएं नहीं, लेकिन अपने घरों पर ही स्टे करें, बेजा हुजूम वाली जगहों पर बिला ज़रूरत बाज़ारों में और आगे पीछे मत जाएं। अगर बाहर आप निकलते भी हैं तो मास्क चढ़ाएं, मास्क चढ़ा कर ही घर से बाहर निकलें, और अपने हाथों को जब घर वापस आते हैं सैनिटाइज़ करें साबुन के साथ, या कोई भी जो महलूल है उसके साथ अपने हाथों को सैनिटाइज़ करके फिर अपने मामला चलाएं। नाज़रीन करम, हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अल्लामा साहब, कुरान मजीद के हवाले से हमने एक ये भी सुना और इसके अंदर से कुछ गलतियाँ भी हैं, वो भी हमारी दुरुस्त फरमा दीजिएगा। बंदरों के हवाले से हमने पढ़ा है कि एक कौम थी, उसको जो है उनको हफ्ते वाले दिन शिकार करने से मना किया गया, वो मना नहीं हुए तो अल्लाह ताला ने उनको जो है वो फिटकारे हुए बंदर बना दिया। तो बाज़ लोग ये समझते हैं, एक तो उन बंदरों का किस्सा सुनाएं कि वो क्यों, मतलब कि इसके अंदर और मज़ीद क्या वजूहात थी कि वो बना दिए गए। फिर बाज़ लोग समझते हैं कि जो मौजूदा जानवर हैं, बंदर हैं, ये उनकी नस्ल चल रहे हैं। इस हवाले से ज़रा वजाहत फरमा दें। करूँ रब के नाम से इब्तिदा, जो है खालिके अर्ज़ो समा, ये खुदा से मेरी है दुआ, तुझ पे ना आए कोई वबा। वो मेरा खुदा तुझे बख्त दे, तुझे तख्त दे, तुझे ताज दे, तुझे हिकमतों के सुराग दे, तुझे नूर के वो चराग दे। तू बने जो नूर का बादशाह और इल्म बांटे खैरात में, तेरे वो भी सजदे कबूल हों जो कज़ा हुए हों हयात में। तेरा इल्म शोहरा आम हो, सभी दुनिया तेरी गुलाम हो, सभी तुझसे सीखें ज़िंदगी, यूँ तू ज़िंदगी का इमाम हो। जो तलाश हक में सफ़र करें, तुझे ऐसे मौला पाँव दे, तुझे धूप की न नज़र लगे, तुझे बादलों की वो छाँव दे। तेरे चमन के फूल खिले रहें, तेरे ज़ख्म सारे सिले रहें, तुझे दुश्मनों से बचाओ में तेरे अपने सारे मिले रहें। मेरे दोस्तों की ये महफिलें, सभी महफिलों पे सलाम हो, ये नसीर का जो कलाम है, सभी दोस्तों के नाम हो। नाजरीन, आप सुन रहे, आप देख नाजरीन आप देख रहे हैं बहारे रमज़ान। नहीं, वो मैंने याद ही नहीं। रमज़ान 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 नहीं, वो मैंने याद ही नहीं। रमज़ान
نہیں وہ میں یاد ہی نہیں. رمضان. 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 نہیں وہ میں یاد ہی نہیں. رمضان.
نہیں وہ میں یاد ہی نہیں. رمضان. نہیں وہ میں یاد ہی نہیں. رمضان. نہیں وہ میں یاد ہی نہیں. رمضان. نہیں وہ میں یاد ہی نہیں. رمضان. نہیں وہ میں یاد ہی نہیں. رمضان. نہیں وہ میں یاد ہی نہیں. رمضان. نہیں وہ میں یاد ہی نہیں. رمضان. نہیں وہ میں یاد ہی نہیں. رمضان. نہیں وہ میں یاد ہی نہیں. رمضان. نہیں وہ میں یاد ہی نہیں. رمضان.